ہمارے خیر سے آج کل وہ 9 مئی کے حالات کے جبر میں ہیں۔ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے لیکن میں ہیلی کاپٹر پہ بنی گالا آیا جایا کروں گا۔ جب کشتی ڈوبتی ہے تو وزیر اعظم مستعفی ہو جاتا ہے۔ میرا شیخ رشید 80 ریلوے حادثوں کے باوجود قائم رہے گا۔ تحفے نہیں لینے چاہیے، یہ ملک کے ہیں، اور میں تحفے لوں گا بھی، چھپاؤں گا بھی، بیچوں گا بھی۔ اور وہ آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، 90 دنوں میں کرپشن ختم، یعنی اور آپ کہہ رہے ہیں یہاں تو سب گفتار کے ختم۔ غازی ثابت ہوئے ہیں، کسی نے کوئی کام کر کے نہیں یہ دکھایا۔ سب گفتار بھی نہیں، اچھا گفتار بھی کوئی اچھی کر لے نا۔ یہ پرانی کتاب سے ان کا تعلق کوئی نہیں، پڑھنا لکھنا ہے کوئی نہیں، سوائے عمران خان کے آج کل سنیں وہ 25-30 کتابیں پڑھ رہے ہیں اور وہ پڑھتے رہے ہیں، باقی ان کا کسی کا تعلق۔ میاں صاحب نواز شریف صاحب نے آخری مرتبہ کتاب کب پڑھی ہو تو مجھے بتا دیں، اور ٹھیک ہے، پتہ کی بات آپ نے کہ آپ نے اپنی ذاتی ترقی کا راز بتائیں تبھی عوام کی ترقی ممکن ہو سکے گی۔ بھٹی صاحب کتنا حقیقت پسندانہ لگا آپ کو یہ انتخابی منشور، اور بلاول کوئی سرپرائز کی بھی بات کر رہے تھے، کیا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی یہ ان سے پوچھا ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پہ ترقیاں کیسے کی، اس کا کیا منشور تھا؟ وہ منشور اگر ہمیں دے دینا تو شاید ہمارا ملک بھی ترقی کر جائے۔ یہ ایک چھوٹی سی 10 مرلے کی ایک بھٹی سے، لوہے کی بھٹی سے 5 بر اعظموں میں جائیدادیں پھیل گئیں، یہ کہاں کا منشور تھا؟ کتنا امپورٹنٹ منشور تھا؟ کدھر سے آیا یہ سینما کے بلیک ٹکٹ بیچنے والے یا 1-2 سینما گھروں والے یہ جو سرے محلوں تک پہنچے، یہ منشور شاندار کہاں سے آیا؟ یہ پوچھنا چاہیے۔ پینٹ ہاؤس بیری قزاق جس کو کہا 23 جائیدادوں والا، وہ کہاں سے منشور آیا تھا؟ ہمیں وہ منشور چاہیے، ہمیں وہ ترقی چاہیے۔ وہ کیوں نہیں آتی؟ ذاتی طور پر ان کی جو ترقیاں ہیں، جو خوشحالیاں ہیں، وہ کیوں نہیں آتی؟ آپ کو پتہ ہے 1957 میں قحط زدہ جاپان کو پاکستان نے چاولوں بھرا جہاز بھیجا تھا اور نقد رقم بھی دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے 1950 میں جرمنی کو 5 کروڑ کا قرضہ ہم نے دیا تھا، پولینڈ کے متاثرین کو پناہ ہم نے دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے موزے تونگ کو جہاز بھیجا تھا ذاتی استعمال کے لیے، جو آج بھی چین کے میوزیم میں شکریہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ چین میں لوہے کا پہلا کارخانہ پیکو کی، جو پیکو ادھر ہماری انڈسٹری تھی، وہ فیکٹری تھی، اس کی طرز پہ لگا تھا۔ شاہ ایران پاکستان آتے تھے اور پاکستانی ترقی کے گن گاتے تھے۔ ایمرس ایئر لائن ہم نے شروع کی، سنگاپور ایئر لائن، سنگاپور پورٹ ہم نے، ملیشیا انڈونیشیا کے بچے یہاں پڑھتے تھے اشرافیہ کے، اور جنوبی کوریا کی جو معیشت ہے وہ محبوب الحق کے 5 سالہ پروگرام پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اور یو اے کے فرما رواں شیخ زائد بن سلطان ال نہیان یہاں آتے تھے تو کمشنر ان کو ریسیو کرتا تھا، کوئی وزیر نہیں جاتا تھا۔ اور پھر یہ زوال بھی دیکھا کہ شہباز شریف نے اسلام آباد میں چھٹی کرائی اور کس توپیں بھی سیدھی سودھی ان پہ بھی ٹاکی ٹوکی مار کے سیدھا کیا، اور وہ شکارگاہ سے ادھر نہ آ سکے یو اے کے فرما رواں۔ تو یہ پاکستان تھا جب ان کے حوالے ملک ہوا 70 میں۔ اس کے بعد ہمارے برتن بک گئے، ہمارا گھر بک گیا، ہم دھوتی اور بنین میں آ گئے، اور ان کے اپنے منشور دیکھیں اربوں پتی ہے بلاول بھٹو۔ کبھی پوچھیں کہ آپ نے ایک دن بھی کام کیا ہے کہیں؟ ایک دن بھی فیکٹری کسی میں کام کیا ہو، کہیں آپ نے کوئی کاروبار کیا ہو؟ اربوں پتی کہاں آ گئے؟ کوئی جائیداد نہیں تھی مریم نواز کی، 1.25 ارب کی جائیداد انہوں نے ڈکلیئر کی، کہاں سے آ گئی؟ مریم نواز کہتی تھی میرے تو شور جو ہیں وہ 1500 درہم کے ریال پہ خرچے پہ پل رہے ہیں اور میں زیر کفالت ہوں والدہ اپنے والد صاحب کی۔ تو کہاں سے آئیں یہ جائیدادیں؟ کہاں سے یہ 25,000 کنال کا رائے ونڈ بن گیا ہے؟ کہاں سے یہ ہر شہر میں بلاول ہاؤس ہیں؟ یہ کہاں سے منشور آیا؟ اصل منشور یہ ہے۔ منشوروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ملک منشوروں کا قبرستان ہے۔ وعدے، دعوے، نعرے یہ ان کے فضول ہیں، ہوائی فائرنگ ہے۔ یہ سبز باغ نہیں، یہ سیاہ باغ ہے۔ اور روٹی، کپڑا اور مکان اگر 1970 میں بھٹو صاحب بیچ رہے تھے تو بلاول بھی آج وہی بیچ رہے ہیں۔ اور کسی ایک سندھ کی ڈویژن، ایک ضلع، ایک تحصیل، ایک یونین کونسل بتا دیں جہاں روٹی، کپڑا اور مکان ہو۔ اور 18-20 سال سے سندھ میں ہیں، 4 مرتبہ مرکز میں بھگتا چکے ہیں۔ مجھے بتا دیں کہ کوئی ایک بندہ بھی ہو جو سرے محل کے پیچھے جو کوارٹر تھا مزدوروں والا، اس جیسی زندگی بھی گزار رہا ہو۔ اور لاڑکانہ جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، لاڑکانہ میں بلاول بھٹو رہ سکتے ہیں عام آدمی کی طرح چند دن بھی؟ لاڑکانہ کی جو مزار ہیں وہ بہتر ہے لاڑکانہ کے گھروں سے۔ اور پھر دوسری طرف وہ صاحب ہیں جو ان کی ترقیاں دیکھ لیں الحمدللہ۔
کتنے یہ حدیبیہ سے ایون فیلڈ اور فلیگ شپ تک چلے جائیں، لمبی ترقیاں ہیں، لیکن ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بچے اربوں پتی ہیں، زیر کفالت ان کے تھے. اب وہ جو ہیں وہ ایشین ٹائیگر بنانا تھا انہوں نے ملک کو. قرضہ اتارو ملک سنوارو نواز شریف، قرضہ لو ملک بچاؤ شہباز شریف. یہ سارا سفر ہوا. تیسری طرف ہمارے خیر سے آج کل وہ 9 مئی کے حالات کے جبر میں ہیں. ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے، لیکن میں ہیلی کاپٹر پہ بنی گالا آیا جایا کروں گا. جب کشتی ڈوبتی ہے تو وزیر اعظم مستعفی ہو جاتا ہے. میرا شیخ رشید 80 ریلوے حادثوں کے باوجود قائم رہے گا. تحفے نہیں لینے چاہیے، یہ ملک کے، اور میں تحفے لوں گا بھی، چھپاؤں گا بھی، بیچوں گا بھی. اور وہ آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، 90 دنوں میں کرپشن ختم. یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہاں تو سب گفتار کے غازی ثابت ہوئے ہیں، کسی نے کوئی کام کر کے نہیں دکھایا. یہ سب گفتار بھی نہیں. اچھا گفتار بھی کوئی اچھی کر لے نا. یہ پرانی کتاب سے ان کا تعلق کوئی نہیں، پڑھنا لکھنا ہے کوئی نہیں، سوائے عمران خان کے آج کل سنیں وہ 25-30 کتابیں پڑھ رہے ہیں اور وہ پڑھتے رہے. باقی ان کا کسی کا تعلق. میاں صاحب نواز شریف صاحب نے آخری مرتبہ کتاب کب پڑھی ہو تو مجھے بتا دیں. اور ٹھیک ہے، پتہ کی بات آپ نے کہ آپ نے اپنی ذاتی ترقی کا راز بتائیں تبھی عوام کی ترقی ممکن ہو سکے گی. بھٹی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، اسپیشلی آج اچانک جو شیڈیول میں تبدیلی کی گئی مخصوص نشستوں کو لے کر، اس سے کہیں غیر یقینی پیدا تو نہیں ہو رہی؟ کچھ غیر یقینی رہ گئی ہے جو اس نے پیدا کرنی ہے. اب مزید کتنی ایک چاہیے غیر یقینی. ایشو یہ ہے کہ جو فیصلے آئے ہیں، اور ایشو یہ ہے کہ اس میں جج صاحبان، یعنی ابھی محترم سلمان غنی صاحب نے کانفلیکٹ آف انٹرسٹ کی بات، تو کیا آپ وہ فیصلے نہ کریں؟ یعنی برطانیہ کے جج آ جائیں، یورپ کے جج آ جائیں، امریکہ کے جج آ جائیں. ویسے وہ آ جاتے تو یہ جتنی بھی کھیپ ہے ہماری سیاستدان سارے اندر ہوتے اگر وہ جج آ جاتے. تو مجھے بتائیے کہ اب کون فیصلہ کرے گا؟ اب مجھے بتائیے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے تھی کہ یا اس پہ بات ہونی چاہیے تھی کہ یہ جو مافیا عدالتوں پہ چڑھ دوڑا ہے، جس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے. صرف 4 جملے آپ کو میں دیتا ہوں. چھوڑ دیجئے شہباز شریف، مریم نواز، مولانا صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کیا اور سرونگ ججز کے خلاف کیا کیا، اور کس طرح سپریم کورٹ تقسیم کی، اور کس طرح پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ سے لڑایا، اور کس طرح آئین توڑا. یہ چھوڑ دیجئے. اپنے حق میں فیصلہ نہیں آتا اس پر پھر تنقید کی جاتی ہے. بھٹی صاحب بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے لیے چھوڑ کر گئی تھی. بلے کا نشان بحال ہوا تو سیاسی مخالفین پریشان ہو گئے، عدالت کا لاڈلا کہہ کر پکارنے لگے. یہ تاثر کیا ظاہر کر رہا ہے؟ یہ جو سچویشن ہے اس وقت، یہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ یہ تاثر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ الیکشن فیلڈ میں خوف زدہ ہیں جانے سے. یہ ذہنی طور پر ہارے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے ووٹ بینک سے اور ووٹر سے اور ان کی مقبولیت سے. دوسرا تاثر یہ کر رہا ہے کہ یہ ہے مافیا ہے کہ مثال کے طور پہ عدالت وہ اچھی ہے جو ہمارے حق میں فیصلہ دے، فوج وہ اچھی ہے جو ہمارے ساتھ ہو، الیکشن کمیشن وہ اچھا ہے جو ہمیں فیسلیٹیٹ کرے، پولیس ایف آئی اے وہ اچھی ہے جو ہمارے مخالفین کو کوٹ چاڑے. مطلب بلے پر تو ترازو کا پلڑا ڈاؤن ہو گیا، لیکن میاں صاحب کی واپسی ہوئی 4 سال بعد، مفروری ختم، مجرم پن ختم، ایون فیلڈ ختم، العزیزیہ ختم، فلیگ شپ اپیل ختم، اور اس سے پہلے شہباز شریف کی ٹی ٹی سکینڈل ختم. تب یہ ترازو کہاں تھا؟ 7-8 دنوں میں نواز شریف صاحب سارے کچھ سے دھل دھلا کے باہر آ گئے. تب یہ ترازو کہاں ہے؟ اس وقت کیا اس وقت بھی سہولت کاری ہو رہی ہے؟ اور آخری بات مجھے سمجھ نہیں آئی صافی صاحب کی کہ مولانا صاحب اور ایمل ولی کو اللہ لمبی زندگی دے، ان کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ انتخابی مہم نہ کریں، کہ حکومت نے کہا ہے؟ اگر حکومت نے کہا ہے تو وہ کیوں منہ بھر بھر کے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بدماشی کریں گے، آپ کا جینا محال ہوگا، زندگی گزارنا محال ہوگا، اور آپ کا عدالت میں بیٹھنا محال ہوگا؟ ایمل ولی خان کا ریٹ پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس کو نہیں سنا جا رہا ہے. جی آپ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں، ان کا ریٹ جو ہے تو اگر اس کو نہیں سنا جا رہا تو یہ کہنا چاہیے. میں اگر چند الفاظ ایک تجزیہ نگار الفاظ کہے تو وہ آپ کو اعتراض ہے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب، وقت کم ہے، ہمیں آگے